چلا گیا تو جی میں چلا گیا، ہمارے لیے وہ دلیل میرے سے زیادہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں، میں نواز شریف کو بھی جانتا ہوں جو یہ کہتے رہے بات یہ ہے جمہوریت پسند یہ سارے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، میرے سے نہ منہ کھلوائیں، میں نہیں کھولنا چاہتا اپنا منہ، کیونکہ آپ مت کریں یہ باتیں میرے سامنے، کم از کم اس قسم کی اپنے کو آپ کو پاک صاف ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میں نے جس دن کھول دی بات تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کا نہیں کھولے نا، کوئی بات تو کھولے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں میں نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں کھولوں گا، میری دس از مائی چوائس، آئی ہیو رائٹ۔ نہیں آپ یعنی میاں صاحب کے بارے میں، احسن اقبال صاحب کے بارے میں؟ احسن اقبال تو نہیں، احسن اقبال تو بہت اچھے صاف ستھرے پیارے نہیں، تو پھر میاں صاحب کیا نہیں، آپ اتنا تو بتا دیں میاں صاحب اس وقت کیا یعنی گھبرا رہے ہیں؟ گھبرا رہے ہیں، میں تو آپ کو کہا ہے کہ کس چیز سے گھبرا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ پکڑ لے گی ان کو۔ ارے نہیں تو ان کو کیوں پکڑے گی؟ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے وہ سب ان کے سامنے ہے۔ نہیں کیا کس حوالے سے؟ ایک آزاد عدلیہ کو ہماری جو پریزنٹ کراپ آف پالیٹیشنز ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا اگر ہمیں خوف نہیں تو بحال کیوں کرایا انہوں نے؟ نہیں بحال تو کرایا کیونکہ کوئی چوائس نہیں تھی، ایک پاپولر ڈیمانڈ تھی، اس کے اوپر کر کے گورنر راج تو اس لیے لگا کہ ہم نے اس مسئلے کو اٹھا لیا، اگر ہم اس مسئلے کو نہ اٹھاتے تو گورنر راج ختم ہوتا ہی، جس دن ہم نے لانگ مارچ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اس دن گورنر راج سیٹ ہو گئے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا نا۔ اصل بات یہ کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ وی آر ریڈی، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کبھی فرار نہیں حاصل۔ ایک وقفے کے بعد جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ محترمہ کے قتل کی جو انکوائری کمیٹی ہے، اس میں وائس چیف آف جرنلسٹ صاحب جنرل سجاد غنی صاحب کا نام بھی آ گیا ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ کیا جو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا کچھ نام آ رہا ہے محترمہ کے قتل کے حوالے سے، کہ ان پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے اس ملک میں؟ ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ ضرورت ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ تھا، اور اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، آپ بائیک آؤٹ کر گئے تھے؟ کون سے آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ کر گئے تھے؟ نہیں، پہلے جو فیصلہ تھا وہ نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے اے پی ڈی ایم نے کیا، اور جب نواز شریف صاحب آئے انہوں نے اے پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا اور انہیں اس بات کو قائل کیا کہ اگر ہم نے سب نے مل کر بائیک آؤٹ کیا تب مؤثر ہوگا، لیکن اگر پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو آئی، دوسری جماعتیں جو ہیں حصہ لیں گی تو اس بائیک آؤٹ کا جنرل مشرف کو فائدہ ہوگا، لہٰذا ہمیں آپ اجازت دیجیے۔ صاحب ریکارڈ ہے کہ میرے نادان دوست، وہ کو نادان دوست کہتے ہیں، نادان دوست تو بھاگ رہے تھے، جو مرضی کہہ لیں، وہ جو مرضی کہہ لیں، تاریخ کا حصہ جو ہے وہ اپنا ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ، اسفندیار ولی صاحب اور فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم کلیکٹیو بائیک آؤٹ کریں تو بھی جنرل مشرف کا خاتمہ ہو سکتا ہے ان کی حکومت کا، لیکن وہ قائل نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے اے پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا اور کہا کہ دیکھیے اگر اب ہم نے بائیک آؤٹ کیا تو یہ جنرل مشرف کے لیے اور ان کے ہمنوا لوگوں کے لیے میدان کھلا چھوڑے گا، لہٰذا اب ہمیں جب وہ حصہ لے رہے ہیں تو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اگر آپ اس پورے تام جھام سے NR زدہ تام جھام سے باہر رہتے تو آپ ایک بہتر، شاید بہتر، یعنی آج اب پھنس گئے عجیب، یہ جو بات ہے ان کی، اس میں وزن تو ہے کہ کھلا میدان۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات ایسے تھی کہ جب نواز شریف سے واپس لوٹنا تھا اس سے پہلے اے پی ڈی ایم کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں بڑا اصرار کیا مسلم لیگ نون نے، راجہ ظفر الحق وہاں تھے، چودھری نثار وہاں پہ تھے، جاوید ہاشمی تھے، مجھے یاد نہیں ہے کہ احسن اقبال تھے، میرا خیال ہے یہ بھی موجود تھے، جس میں یہ اے پی ڈی ایم بہت ریلکٹنٹ تھی، متذبذب تھی کہ بائیک آؤٹ کا فیصلہ نہ کیا جائے، لیکن مسلم لیگ نون اصرار کر رہی تھی کہ بائیک آؤٹ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بات کروائی گئی قاضی حسین احمد صاحب کی جو کہ چیئر کر رہے تھے اس وقت، ان کی بات کروائی گئی نواز شریف صاحب کے ساتھ جدہ میں۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بائیک آؤٹ کرنا ضروری ہے، چنانچہ قرارداد منظور ہوئی۔ غالباً یہ 22 تاریخ کی بات ہے کہ قرارداد 22 نومبر کو 2007 قرارداد منظور ہوئی اسلام آباد میں کہ بائیک آؤٹ کیا جائے گا سب جماعتوں نے بشمول مسلم لیگ نون کے۔ جس وقت قاضی صاحب کا جو تذبذب تھا اس کے اوپر بحث چلی تو جاوید ہاشمی صاحب نے، چودھری نثار نے کہا کہ اگر بائیک آؤٹ نہ ہوا، اگر نواز شریف اپنے وعدے سے پھر گیا
تو ایسی صورت میں ہم ریزائن کر دیں گے اپنی. چودھری نثار اور جاوید ہاشمی نے کہا کہ اگر نواز شریف پارٹی سے پھر گئے تو ریزائن کر دیں گے. میں گواہ ہوں, میں وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ ہم پھر ایسی صورت میں پارٹی کو چھوڑ دیں گے. احسان اقبال بھی تھے کیا؟ وہاں احسان اقبال بھی تھے. اس میٹنگ کے بعد نواز شریف صاحب کا مجھے فون آیا سعودی عرب سے, اور انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 2 دنوں میں آ رہا ہوں. اتنی جلدی کیا تھی APDM کو یہ فیصلہ کرنے کی؟ میرا 2 دن کا انتظار کر لیا ہوتا, اور اسی لیے انہوں نے آتے ساتھ ہی اجلاس طلب کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اس بحث کا نہیں ہے. اب ہمیں ملک آگے جو چیلنج ہے وہ کیا ہے. اور میں یہ بات ذرا آپ کو 2 چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, تاثر دیا گیا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے انٹرا پارٹی الیکشن ختم کر دیا گیا. میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے, جس کے تحت ہر پارٹی پابند ہے کہ 3 سال کے بعد الیکشن کرائے, ورنہ الیکشن کمیشن اس کی رجسٹریشن کو کینسل کر سکتا ہے. دوسری بات فلور کراسنگ کے حوالے سے ہے وہ کہ جی کوئی پارٹی کا لیڈر کسی کو بھی باہر نکال سکتا ہے, ایسے کسر قطن نہیں ہے. یہ صرف فلور کراسنگ سے متعلق ہے. یہ جو سارا ان کی اپوزیشن ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں یہ جو کورٹ میں جانے سے ڈر رہے ہیں, بیسیکلی انہوں نے ڈکٹیٹرشپ, پولیٹیکل پارٹیز میں ورسٹ فارم آف ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد ڈالی ہے. یہ دیکھیں, کانسٹیٹیوشن میں تو پھر آرٹیکل 6 بھی شامل ہے, اور اس کا قانون بھی موجود ہے, اس کو بھی نکال دیں. یہ بڑی یہ میرا خیال ہے بڑی بیکار قسم کی یہ بحث ہے اور جسٹیفیکیشن ہے. اب یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کرپٹ لوگوں کا رستہ کھول دیا ہے واپس پارلیمنٹ کے لیے. پہلے تھا کہ کبھی کوئی نہیں آ سکتا جو کنوکٹ ہے. اور سنیں, نہیں ایک اور بات, انہوں نے رستہ, انہوں نے کسی کو سمجھ نہیں ہے جاسوسوں کے لیے ڈاکٹر صاحب نیا راستہ نہیں کھولا. یہ وہ ہے جو 12 اکتوبر 99 کو جو آئین کی شکل, نہیں میں تو آرٹیکل 63 کی بات کر رہا ہوں, میں آرٹیکل 63 جے کی بات کر رہا ہوں. اس میں تو یہ ضرورت کیا ہے آرٹیکل 63 باہر بیٹھا ہوا آدمی نکال دے گا؟ یہ کسی باہر بیٹھا نہیں. دیکھیے, جو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے, یہ شک اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی ممبر, بات تو سنیے نا میری بات, اگر کوئی ممبر پرائم منسٹر, چیف منسٹر کے الیکشن کے خلاف, منی بل کے خلاف جو بجٹ کا ہوتا ہے, اور یا بات کرے گا, اگر ہمارے ملک کے 14ویں ترمیم اس ملک کے اندر کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ جنرل مشرف نے کافلی کیسے کریٹ کی؟ آپ لائسنس دینا چاہتے ہیں کہ لوگ پارلیمنٹیرین, ہماری جو ابھی ٹریڈیشن ڈیولپ نہیں ہوئی, یہاں پر منڈیاں لگتی رہی, کافلی کھڑی کی گئی, یہاں پر لوگوں کو پرچیز کیا گیا, پارٹیاں توڑی گئیں. ان آئینی ترامیم نے برا نہ مانیے گا, بالکل بھیڑ بکریاں بنا دیا ان پارلیمنٹیرینز کو. اور سنیں, پولیٹیکل لیڈرز فیصلہ کریں گے کہ کس قسم کی ترمیم ہوگی. اگر نواز شریف اور زرداری صاحب کہہ دیں کہ جی آپ یہ پرٹیکولر امینڈمنٹ کریں, کوئی شخص پارلیمنٹ کا اس کو اپوز نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, ہماری پارٹی نے تو واضح طور پہ کیا نا, ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے مسئلے پر بھی اور ایشوز کے اوپر ہماری اختلاف رائے قیادت کے ساتھ لوگوں کا سامنے آتا ہے. وی آر اے ڈیموکریٹک پارٹی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, میری پارٹی اگر ہے اس کی سمپل میجورٹی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دوں, میں اپوزیشن کے ایک منٹ, آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ یہ پروویژن وہی ہے, دنیا کو ہضم نہیں ہو رہی, یہ ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کو نہیں بھیجا, اس کے لیے بھیجا تھا آپ کو, اس لیے بھیجا تھا کہ اس ملک سے فلور کراسنگ کی لعنت کو ختم کریں, لوٹا کریسی کی لعنت کو ختم کریں. 90s کی پالیٹکس میں کیا ہوتا رہا, وہ ایوان صدر سے جو ہے استعفے حاصل کر لیے جاتے تھے, تو اس کا رد عمل کیا ہوا کہ ہم نے 14ویں ترمیم کے ذریعے کہا کہ اس فلور کراسنگ کی سیاست کو متفق کا طور پر ختم کیا جانا چاہیے. جی فلور کراسنگ ہے, نہیں آپ باہر بیٹھے ہوئے بندے کو, جو ممبر صرف فلور کراسنگ کرے گا اس کو پارٹی کا سربراہ اس سے مراد 3 چیزیں آئین کے اندر لکھا ہے, اور یہ بھی 12 اکتوبر 99 کو لکھا ہوا تھا. نوے کی سیاست نہیں لکھی ہوئی تھی. جنرل بالکل صاحب, ان کا کہنا یہ ہے کہ فلور لوٹا کریسی سے بچانے کے لیے یہ کام ہوا ہے. نہیں جی, یہ ساری باتیں یہ سیلف سرونگ ہے. آپ نے وہ شیک پڑھی ہے, ذرا مجھے بتائیں وہ شیک کیا ہے, ذرا بتائیں. میں نے تو نہیں پڑھی. وہ جو پولیٹیکل لیڈر ہوگا اس کی مرضی کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, بے شک وہ پولیٹیکل لیڈر جیل میں بیٹھا ہو, وہ ملک سے باہر بیٹھا ہو, اس کی, اور کوئی بھی اگر اس پہ اختلاف کرے گا اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی, بے شک پرائم منسٹر ہو. اچھا ایک بات, اور بے شک پارلیمنٹ لیڈر ہو. دوسری بات ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی, پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک رستہ رکا ہوا تھا کہ جو کنوکٹ ہے کرپشن کی بنیاد پہ, اور ایون جو سپائز را کا ایجنٹ اگر کنوکٹ ہوا, اس نے کنوکشن ہوئی, لوکل ایجنٹ ہے, CIA کا ایجنٹ ہے, سزا کے 5 سال کے بعد ممبر بن سکتا ہے. یہ کیا ضرورت تھی؟ مجھے پوچھنے دیجئے کہ 1973 کے آئین میں اور 12 اکتوبر 99 کو کیا پوزیشن تھی؟
دیکھیں آپ مجھے بتائیے کہ 12 اکتوبر 99 تھی، مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے میرے بھائی یہ بتائیں کہ 73 کے آئین میں اور 12 اکتوبر کو کیا پوزیشن؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا پتا ہے، آپ نے تو پھر بہت سی امینڈمنٹس کیوں مشرف کی ڈالی، وہ کیوں شامل اس لیے کی تھی مشرف نے جن لوگوں کو پولیٹیکلی انہوں نے کرپٹ لوگوں کے لیے رستہ دوبارہ کھولا ہے، ایجنسیز آپ بھی حصہ رہے ان کا، ان اداروں کا، یہ جو لوٹا کریسی سے بچنے کے لیے شاید سیاستدانوں نے ایسا کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ایشو تھی اس زمانے کے اندر، لیکن بعد میں وہ ختم ہو گئی۔ ابھی وہ ایشو کیسے ختم ہو گیا؟ یہ 3 سال پہلے تک یہ کاف لیگ کی سیاست کیا تھی؟ یہ لوٹا کریسی کی سیاست کاف لیگ کی مارشل لا کے تحت تھی، جب وہ ان کا ایک دلیل ہے ان کے پاس بھی، جیسے آپ کے پاس دلیل ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہی بھاگ گیا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بھی تو لیڈر تھا نا، ہم تو ادھر ہی کھڑے رہے، ہمیں تو کسی نے لیڈر نہیں کر دیا، ہم تو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، ہمیں تو کسی نے